بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پاکستان کے خوبصورت شہر فیصل آباد کے ایک گاؤں لوکے والا میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محمد صدی۔ محمد صدی کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں 147 ممالک میں پاکستان کے جھنڈے کو لہرایا۔ المیہ یہ ہے کہ یہاں کے متعلقہ MNA قومی اسمبلی کے جو آزاد امیدوار ہیں عاصم نذیر صاحب، انہوں نے کبھی بھی زندگی میں انہیں سپورٹ نہیں کیا۔ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ جب کوئی پاکستان کی بہبود کے لیے، پاکستان کے نام کو روشن کرنے کے لیے اپنی تمام انرجیز کو کنزیوم کرواتا ہے تو پاکستان کی نہ تو عوام اس کا ساتھ دیتی ہے اور نہ ہی پاکستان کی گورنمنٹ۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں محمد صدی نے نہ صرف گنیز بک آف ریکارڈ میں پاکستان کا نام لکھوایا بلکہ پوری دنیا میں یہ ریکارڈ قائم کروا دیا کہ محمد صدی پوری دنیا کے واحد انسان ہیں جو سب سے بھاری بھرکم گاڑی کو کھینچ سکتے ہیں۔ محمد صدی کو جو گنیز بک آف ریکارڈ کا سرٹیفکیٹ ملا وہ بھی اس ظالم سماج نے ان سے چھین لیا، اور جو ان کو انعام کی رقم دی گئی المیہ یہ ہے کہ وہ بھی بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے ان کے پاس سے چھین لی گئی۔ جب کسی ملک میں کسی بھی شخص کا، کسی غریب کا، کسی ناخواندہ کا یا کسی طاقتور حق چھین لیتا ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ظالم ترین سماج کے اندر پھر کوئی بھی شخص اس ملک کی ذات کے لیے، سلطنت کے لیے ورک نہیں کرتا۔ محمد صدی اب پھر دوبارہ پوری دنیا میں ایک عالمی ریکارڈ قائم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بزرگ جس کی عمر 55 سال ہے، 55 سال کی عمر میں پاکستان میں نہ صرف لوگوں کو بہت سی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں بلکہ وہ بزرگی کے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں، لیکن محمد صدی پوری دنیا میں 2300 kg کی ایک بھاری بھرکم گاڑی کو اپنی بھاری بھرکم مونچھوں سے کھینچ کر پوری دنیا میں عالمی ریکارڈ قائم کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن ان کی حالت زار یہ ہے کہ یہ ایک مزدور ہیں، یہ مزدور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ 2 ٹائم کی روٹی بھی ان کے لیے پیدا کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ ان کے گھر کے، ان کے حالات کے، ان کے بچوں کے آپ کو تمام تاثرات اور ان کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے۔ ان کے پاس جو سرٹیفکیٹ ہے وہ میں آپ کو دکھاتا جاؤں۔ یہ سرٹیفکیٹ میاں محمد شہباز شریف صاحب کی طرف سے ان کو ملا تھا، جو ان کا گنیز بک آف ریکارڈ کا سرٹیفکیٹ تھا۔ ظالم لوگوں نے ان کے پاس سے چھین لیا، لیکن ان کے حوصلے ابھی تک بلند ہیں۔ یہ سلطنت پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور المیہ تو یہ ہے کہ وقت کا حاکم عمران خان صاحب جو خود ایک سپورٹ مین ہے، جو سپورٹ مین کا ایک درد کو جانتے ہیں، یہ اپنی 2 وقت کی روٹی کو بھی ترس رہا ہے شخص، اور اس کا عزم جو ہے یہ پوری دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ پاکستان کی سرزمین ابھی تک زرخیز ہے۔ اگر پاکستان کے یہ نوجوان اسی طرح دھاندلی کا شکار ہوتے رہے تو وہ دن دور نہیں کہ پاکستان کے جوانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ محمد صدی پوری دنیا میں ہمارے پاکستان کے جھنڈے کو بلند کرے اور پوری دنیا پاکستان کے اٹھتے ہوئے جھنڈے کو دیکھے، جہاں پر المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے 2 سالوں میں 70,000 معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی کی گئی، المیہ یہ ہے کہ پاکستان اب کرپشن کے جال سے نکل رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کن کن وجوہات کی بنا پر محمد صدی کے حوصلے ٹوٹے، اور کیا اب ان کے حوصلے مضبوط ہیں؟ جی سر جناب، میرے حوصلے بہت بلند نے پاکستان دی دھرتی واسطے۔ میں 21 اکتوبر 2012 نو گینیز ورلڈ ریکارڈ کیتا، اس تو بعد میں 17 جولائی 2014 نو اٹلی میلان دے وچ کیتا۔ اب آپ جو ریکارڈ قائم کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اور میں ابھی پاکستان دا جھنڈا 195 ملک دے وچ لہرانا چاہنا، اور 2360 کلو گرام دی گڈی نو اپنی مچھاں دے نال کھچ کے اپنے پاکستان دا نام اور اپنے پاکستان دا پرچم بلند تر بلند لے کے جانا چاہنا۔ میرا حوصلہ بہت بڑا، میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ خوشحال پاکستان نے میرا اس بیڑے نو اٹھایا اور اٹھائی رکھے گا انشاءاللہ، اور پاکستان دا نام روشن کروائے گا، ہم کریں گے۔ عاصم نذیر صاحب، بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ نے کبھی زندگی میں شخص سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں کیا، جبکہ آپ اس سرزمین پاکستان کے ایک قومی اسمبلی کے سینئر ممبرز ہیں،
اور آپ کے آبا و اجداد بھی سینئر ممبر میں سے ہیں. اگر آپ اس شخص کو سپورٹ کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ واقعی 197 ممالک میں پاکستان کے جھنڈے کو لہرائے گا. اگر آپ سچے پاکستانی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بنے ہمارا پاکستان خوشحال پاکستان ہماری نسلوں کے لیے، تو محمد سعدی کی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں. اس سے بنے گا ہمارا خوشحال پاکستان انشاءاللہ.